السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہوش غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول زریاب کے ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ نکاح کے بعد پریحا کو لے کر اریحا اور ابرش سیدھا اس کے روم میں گئے تھے۔ رخصتی 2 ماہ بعد کی طے پا گئی تھی۔ زریاب پرو ہوتے تو کتنا مزہ آتا۔ ابرش کے بولنے پر اریحا نے نم آنکھوں سے بت بنی بیٹھی پریحا کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں ارسل بھائی نے انہیں کیوں نہیں بلانے دیا۔ کام تو بعد میں بھی ہو جاتے، مگر یہ بات بھی ہے کہ ان کا فون مسلسل بند جا رہا ہے۔ خود سے ہی بولتی ہوئی وہ کمرے سے نکلی تھی۔ آپ چاہیں تو چینج کر لیں، آج رات کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو اریحا۔ بنا کوئی ضد کیے وہ پریحا کے اندر ہوئی ٹوٹ پھوٹ سے واقف تھی، تبھی خاموشی سے وہاں سے گئی۔ کسی مجسمے کی مانند وہ اپنے سنگل بیڈ پر بیٹھی ہوئی خود کے سوگوار سراپے کو دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ جس دن تم میری دلہن بنو گی نا پریحا، تو میں ساری رات تمہیں دیکھنے میں ہی گزار دوں گا۔ زریاب کی چہکتی آواز پر وہ چھینپ سی گئی۔ تمہاری اتنی تعریفیں کروں گا کہ تم حیران ہو جاؤ گی۔ وعدہ کرو تم میری دلہن بن کر میرا انتظار کرو گی نا، چاہے میں کتنی دیر سے کیوں نہ ہوں۔ تم جاگو گی میرے لیے، ہماری محبت کے لیے۔ پریحا کے ہاتھ کے اوپر ہوا میں ہاتھ رکھے وہ آج بھی اس کے لمس سے محروم رہا۔ اور اس دن یہ پابندی ختم ہو جائے گی مجھ پر سے۔ اس دن میں تمہیں جی بھر کر محسوس کروں گا۔ پریحا کے لرزتی پلکیں دیکھ کر وہ دل فریبی انداز سے مسکرایا۔ تم اس دن بھی ایسے شرماؤ گے مجھ سے یا اس سے زیادہ؟ وہ نہ جانے کن احساسات میں کھویا ہوا پریحا کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ دیکھ کر محسوس ہونے لگا تھا۔ کہاں ہو تم زریاب؟ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ ہم تو ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، تو ہم جدا کیسے ہو سکتے تھے؟ آنسوؤں پر باندھے بند آزاد ہوئے تھے۔ کچھ گھنٹوں بعد زریاب دلہن کی طرح سجے خان ولا کے سامنے کھڑا ہوا حیرانگی سے صداقت کو دیکھنے لگا تھا۔ تم نے میرے موم کو میرے آنے کی خبر دی تھی کیا؟ نہیں تو صاحب جی، میں نے آپ کے آنے کی کیا، آپ کی طبیعت خراب ہونے کا بھی کسی کو نہیں بتایا۔ دل میں اٹھے عجیب سے وسوسوں کو لے کر وہ خان ولا کے داخلے دروازے میں قدم رکھتے ہوئے پریشانی سے آگے بڑھا۔ صاحب جی، آج خان ولا میں کچھ شادی والا گھر لگ گئے۔ صداقت کے بولنے پر اس بات میں گردن ہلا گیا۔ اگر کسی کی شادی ہوئی ہوتی تو مجھے تو ضرور بتاتے۔ زریاب نے خود کو جھوٹی تسلی دینی چاہی۔ صاحب جی، اب تو مجھے پکا لگ رہا ہے کسی کی تو شادی ہوئی ہے۔ آپ کا فون بھی تو بند تھا، کیا پتا کوئی میسج یا کال کی گئی ہو آپ کو۔ صداقت نے اس کا دماغ چلایا تھا۔ 4 دن پہلے تو کوئی سی نہیں تھا، تم نے خود بتایا تھا مجھے جب موم سے تمہاری بات ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اس نے اسے آئیبرو چڑھائے دیکھا۔ بالکل صاحب جی۔ اپنا سمو لیے وہ رات کے 2:30 بجے چوروں کی طرح اندر داخل ہوئے تھے کہ سامنے لان میں کی تازہ پھولوں کی سجاوٹ، جو پھول اب مرجھانے لگے تھے، مسکرا کر دیکھتا ہوا وہ ٹھٹک اٹھا تھا۔ انہیں پھولوں کے ساتھ سجائی گئی نیم پلیٹ پر لکھے ناموں پر زریاب کے قدم لڑکھڑائے تھے، جس پر بروقت صداقت نے اسے پیچھے سے نہ پکڑتا ہوتا تو وہ ضرور نیچے گر جاتا۔ پریحا اور ارسل؟ یہاں بھی تکلیف کم نہیں ہوئی تھی کہ ارسل کے نام کے آگے ذوالفقار علی خان کا نام دیکھ کر اس کے درد میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اپنی آنکھوں میں اب کھٹکتے ہیں چشمے یاراں کا خواب تھے جب تھے، اب میسر کہاں ہیں خود کو بھی، ہاں تیرے بے حساب تھے جب تھے۔ صاحب جی، صداقت وہاں کیا لکھا ہوئے؟ انگشت کی انگلی سے نیم پلیٹ کی سمت اشارہ کرتے اس نے نم آنکھوں سے پوچھا تھا۔ پریحا منیر اور ارسل ذوالفقار علی خان کا نکاح مبارک۔ تکلیف سے پھٹتے سر کو پکڑتا ہوا وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ پریحا بی بی کا نکاح ہو گیا ہے؟ زریاب کی حد درجہ سرخ آنکھوں کو دیکھ کر صداقت کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کیسے اپنے صاحب جی کی تکلیف نہ سمجھتا۔ تم سامان کمرے میں رکھو صداقت، میں آتا ہوں۔ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا وہ لیونگ روم عبور کرتا بی جان کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ بی جان؟ وہیں بی جان جو زریاب کی فکر میں اب تک سوئی نہیں تھی، اس کی ہلکی سی آواز پر اٹھ بیٹھی تھی۔ زریاب تم ہو؟ ہاں بی جان، ذرا آئیں میرے روم میں، انتظار کر رہا ہوں میں آپ کا وہاں۔ اتنی رات گئے زریاب کی موجودگی پر انہیں ذرا تعجب نہیں ہوا تھا۔ دروازہ کھولنے پر وہ وہاں نہیں تھا۔ کروٹ بدلتی نظرت بیگم اپنے کمرے کے پاس آتی قدموں کی چاپ پر اٹھ بیٹھی تھی۔ موم آپ جاگ رہی ہیں؟ یہ زریاب کی آواز تھی جس پر وہ نم آنکھیں صاف کرتی ہوئی بیڈ سے اٹھی تھی۔ ہاں زریاب، میں جاگ رہی ہوں بیٹا۔ ٹھیک ہے پھر آپ میرے روم میں آ جائیں، میں آپ کا وہاں انتظار کر رہا ہوں۔ کیا زریاب کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا تھا؟ وہ بھی اتنی جلدی؟ وہ کیسے اسے فیس کر سکتی تھی؟ آ جائیں لیڈیز۔ ڈارک چاکلیٹ کھاتے ہوئے زریاب نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر بی جان اور ندرت بیگم دونوں ایک دوسرے کو مددی نظروں سے دیکھا تھا۔ کیسے ہو زریاب؟ بی جان کے سوال پر اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھری تھی۔ کیسا ہونا چاہیے مجھے؟ وہ الٹا سوال کرتا ہوا اپنے سامنے بال میں چاکلیٹ ریپر اکٹھے کیے ہوئے تھا، جس میں ایک اور ریپر کا اضافہ کرتا ہوا بائیں ہاتھ پر بندھی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھنے لگا، جہاں سوئی 3:15 بجا گئی تھی۔ بہت ہمت جمع کرنی پڑی ہوگی آپ دونوں کو میرا سامنا کرنے کے لیے، اور دیکھیں میں حلق میٹھا کرنے کے لیے اتنی ساری چاکلیٹ کھا چکا ہوں، مگر پھر بھی حلق کڑوا ہی رہا ہے میرا۔ ونڈو کے ساتھ لگے کھڑے صداقت کو چاکلیٹ اٹھانے کا اشارہ کرتا ہوا اسے دیکھ کر تمسخر سے مسکرایا۔ صداقت 3 کپ کافی کے بنا کر لاؤ، جتنا ٹائم لگے اسے 3 گنا زیادہ ٹائم لگانا۔
زریاب کی بات سمجھتا ہوا وہ اس بات میں گردن ہلا گیا۔ صاحب جی کو ضرورت ہے آپ کی۔ جاتے جاتے صداقت نے ندرت بیگم سے کہا، جس پر تڑپ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں الجھائے ہوئے اپنی الجھی ہوئی زندگی کو سلجھانے کے لیے گرہ ڈھونڈنے لگا۔ اس گھر میں میری غیر موجودگی میں اتنے بڑے بڑے سنگین فیصلے لے لیے گئے ہیں کہ آپ سب کے اس فیصلے میں میری بھی زندگی جڑی ہوئی تھی۔ نہیں سوچا کسی نے میرے بارے میں؟ ویسے کون ہوں میں اس فیملی کے لیے؟ نتھنگ، کچھ نہیں ہوں میں کسی کے لیے، کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرا وجود، میری خواہشیں کچھ معنی نہیں رکھتی اس گھر کے کسی بھی ایک فرد کے لیے۔ یار ایک دفعہ صاف صاف بتا دے مجھے، میں اپنے نام کے آگے سے یہ نام نہاد خان بھی ہٹا دوں گا، کیونکہ ذوالفقار تو کسی اور کے نام کے ساتھ بھی لگ گیا۔ یہ خان کا لقب بھی نہیں چاہیے آپ لوگوں کی کاسٹ، آپ لوگوں کو مبارک، میرے لیے میرا نام کافی ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں زریاب؟ کیا ہو گیا؟ میری دنیا اجڑ گئی ہے۔ میری قسمت نے عین وقت پر مجھے آسمان سے زمین پر لاپٹکا ہے، اور اب بھی آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں زریاب؟ کس پر کیا الزام لگانا؟ مجھے تو میرے دل کے ہاتھوں مات ملی۔ یہ زریاب ذوالفقار کیسے بے وقوف بن سکتا ہے؟ آج تک میں نے اپنی کسی ڈیل میں دل کی نہیں سنی، تو زندگی میں کیسے دل کے ہاتھوں شکست یاب ہو گیا؟ وہ خود سے اخذ کرتا بولتا جا رہا تھا، زریاب، زریاب۔ بی جان کے پکارنے پر وہ اپنا ہی نام زیر لب دہراتے ہوئے سرخ آنکھیں ان کے جھریوں زدہ چہرے پر ٹکا گیا۔ مر گیا آپ کا زریاب، اور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے مجھے۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ اپنے سینے میں اٹھتے درد کو اپنی ہنسی میں چھپانا چاہا تھا، جس میں وہ ناکام رہا تھا۔ کب سے واقف ہیں آپ میری محبت سے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بی جان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کافی عرصے سے۔ ندرت دروازہ بند کرو۔ زریاب کا جواب دیتی ہوئی وہ کمرے کا دروازہ بند کروا گئی تھیں۔ کیا بھید تھا؟ کہیں زریاب جذباتی ہو کر چلانے لگتا۔ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ میں کس حد تک چاہتا ہوں پریحا کو؟ مر جاؤں گا اگر مجھے وہ نہ ملی تو، یہ تک کہا تھا نا میں نے آپ کو۔ مر جاتا آج میں بی جان، مرے ہوئے پوتے کی تعزیت کر رہی ہوتی اس وقت آپ۔ زریاب کے منہ سے مرنے کا سن کر وہ تڑپ اٹھی اور اس کے سمت بڑھنے لگی کہ زریاب انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا، جس پر ندرت بیگم نے بی جان کو شانوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مر بھی جاتا تو کہاں فرق پڑنا تھا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ تو یہاں شادی انجوائے کرنے میں مگن تھے۔ مجھے کچھ ہو جاتا تو آپ لوگوں کو پتہ تک نہ چلتا۔ انہیں گہرے صدمے سے دوچار کرتا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے کمرے میں چکر کاٹنے لگا، اور وہ دونوں خاموش کھڑی اسے تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کرنے اور کہنے کو اب بچا ہی کیا تھا؟ کچھ توقف کی خاموشی بی جان نے توڑی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے سارا قصور ہمارا ہے؟ تم نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے غصے سے پوتے کو دیکھا، جو غصے کی شدت کو کم کرنے کی خاطر ناک اور آنکھوں کو مسلتا ہوا ان کے بولنے پر چہرہ رگڑتے ہوئے طویل سانس خارج کر گیا تھا۔ میں نے کیا نا آپ دونوں پر اعتبار؟ وہ بولنے کی بجائے دانت دبائے دھاڑا۔ بی جان نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے ندرت بیگم کو دیکھا، جو اپنے بیٹے کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی زریاب اس وقت کس درد سے گزر رہا تھا، تبھی وہ خاموش نہیں۔ اوہ گاڈ! اپنے بالوں میں انگلیاں الجھائے وہ ان کی سمت مڑا۔ میں کیسے دو کمزور کندھوں پر اپنی لائف کا اتنا اہم فیصلہ چھوڑ کر سکون سے بیٹھ سکتا ہوں؟ میری خام خیالی، میرے گمان نے زندگی میں پہلی بار مجھے شکست ملی ہے، اپنی ہی غلطی پر۔ وہ کسی لاوے کی مانند ان پر پھٹا تھا۔ زریاب پلیز آپ کچھ مت بولیں فی الحال۔ دانت دبائے وہ ہر لحاظ بھلائے بی جان سے مخاطب ہوا۔ کیوں چپ رہوں؟ کیوں نہ بولوں؟ وہ بھی اس کی بی جان تھی، کہاں چپ رہنے والی تھی؟ ہماری غلطی نہیں ہے، تمہاری بھی غلطی ہے۔ وہ اسے انچاہا آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ غلطی؟ وہ ہنسا اور ہنستا گیا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ سارے ادب و آداب بھلائے بیٹھے ہیں، کہ کس طرح سے تجھے ہم چاہ بیٹھے ہیں۔ میری ہی تو غلطی ہے بی جان۔ میں نے آپ پر بھروسہ کیا، اس عورت پر بھروسہ کیا جو اس عمر میں بھی ہر کام سے افضل اپنے شوہر کی جوتیاں سیدھی کرنے کو سمجھتی ہیں، اور میں نے انہیں اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ سونپ دیا۔ غلطی تو کی ہے نا میں نے، غلط شخص کو اتنے بڑی ذمہ داری سونپ کر۔ اب ہر جانا تو مجھے بھرنا پڑے گا۔ زریاب کے تلخ جملے پر بی جان کی نم آنکھیں حیرت سے اس کے بکھرے سے حال میں کھڑے ہوئے زریاب کے وجود پر ٹھہر سی گئیں، لب تو جیسے سل ہی گئے۔ اور موم، آپ سے میں کیا ہی کہوں، آج بھی میری موم ہار گئیں، اور ارسل ذوالفقار کی موم دنیا میں نہ ہونے کے باوجود بھی جیت گئی۔ یو نو واٹ، آپ کبھی جیت ہی نہیں سکتی۔ جو درد، جو تکلیف انہیں اندر اندر مار رہی تھی، اسی تکلیف کو زریاب نے واپس سے ہرا کر دیا تھا۔ جو میرے ساتھ کرنا تھا آپ لوگوں نے کر لیا، اب مزید کھیلنے نہیں دوں گا خود کی ذات سے آپ لوگوں کو۔ ہم نے کھیل کھیلا تمہارے ساتھ؟ پریحا کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ندرت بیگم کی چپ ٹوٹی تھی، جس پر زریاب کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ رنگی۔ اس سے کبھی پوچھا تم نے کہ وہ تمہیں اسی طرح چاہتی ہے جس طرح تم اسے چاہتے ہو؟ کوئی شک نہیں ہے مجھے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ زریاب کے الفاظ آج اسے خود بھی کھوکھلے لگے۔ محبت تم سے؟ بے وقوف بنایا اس نے تمہیں، ورنہ انکار کر دیتی ارسل سے نکاح پر۔ زریاب کے لب آپس میں پیوست ہوئے تھے۔ گھر کی بات تھی، تم ہو یا ارسل، پریحا جس سے بھی کہتی اس سے شادی ہوتی، مگر نہیں زریاب ذوالفقار علی خان۔ اس نے تم پر ارسل کو پھونکے تھے، جو تم 4 سال میں نہیں دیکھ پائے، وہ میں نے 2 ہفتوں میں نوٹس کر لیا۔ ارسل کے ساتھ اس کا فرینک ہونا، اس کے کمرے میں بلا دھڑک جانا، اسے ایسے نہیں ہوتا یہ سب۔ اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے کچھ نہیں کہا۔ پتہ ہے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اس خان ولا میں عورت کی سنوائی نہیں ہوتی۔ یہاں جو مرد فیصلہ کرتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ کہاں جا رہے ہو اب تم؟
زریاب کو جاتے دیکھ کر وہ پوچھ گئی، اس خان ولا کی نئی نویلی دلہن کو دیکھوں تو بے وفا لوگ بے وفائی کرنے کے بعد کیسے دکھتے ہیں؟ حسین ہی دکھتے ہیں یا پھر زہریلے؟ وہ کہتا ہوا وہاں رکا نہیں تھا۔ بی جان کمرے میں چلیں، ٹوٹ کر بکھرا ہے تو خود کو سنبھال بھی لے گا۔ بی جان کو لیے ندرت بیگم نے نم نگاہوں سے سر جھکائے صداقت کو دیکھا تھا کہ کافی اپنے صاحب جی کو پلا دینا اور ہو سکے تو اس کے ساتھ ہی رہنا۔ ان کے ہنکارنے پر وہ فقط گردن ہلا گیا تھا۔ بنا نوک کیے وہ پریہا کے روم میں موجود تھا۔ سرخ ہنائی ہاتھوں میں پہنی گئی ارسل کے نام کی سبز چوڑیاں اس کے دل میں جیسے کوئی برچھی اتری تھی، جس پر وہ اپنی انگشت کی انگلی کو دانت میں دباتا ہوا جس کرب سے گزرا تھا اس کے اور خدا سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ موسم کی مثال دوں یا تمہاری؟ لوگ پوچھ بیٹھے ہیں بدلنا کس کو کہتے ہیں؟ بے وفاؤں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں اور اتنی دھوم دھام سے ہوتی ہیں، حیرت ہے۔ ویسے کیسا لگا مجھے زریاب ذوالفقار خان کو بیوقوف بنا کر؟ مزہ تو بہت آیا ہوگا۔ آخر میں بندہ ہی لاجواب ہوں۔ کیوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ سرخ آنکھوں میں نمی ابھری تھی جسے دیکھنے کی ہمت پریہا میں نہیں تھی۔ زریاب کی آواز پر وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ بنا مڑے آواز ریحا کی غیر موجودگی پر شکر گزار ہوئی تھی۔ اوہ، تمہیں میرا یہاں آنا برا لگا؟ لگے گا بھی کیوں نہیں، آخر کو تم ارسل کا انتظار جو کر رہی تھی۔ سوری، میں نے غلط ٹائم پر صحیح انٹری دے دی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ یہ کوئی ٹائم نہیں ہے کسی لڑکی کے روم میں آنے کا۔ گہرے سانس لیتی ہوئی وہ زریاب کا سامنا کرنے سے گھبرائی تھی۔ یہی تو صحیح ٹائم ہے ملاقات کا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ زریاب، فی الحال یہاں سے جاؤ۔ کیوں؟ ارسل آنے والا ہے کیا؟ اس کے مقابل کھڑا ہوتا ہوا وہ دائیں آنکھ ونک کرتا اسے چونکا گیا۔ پہلے بھی تو میں تمہارے روم میں آتا رہتا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی۔ نگاہیں جھکائے وہ زریاب کو دیکھنے سے گریزاں ہوئیں۔ کیونکہ میں تمہیں بے وقوف جو بنا رہی تھی زریاب، اور اب میں بے وقوف کھیل کھیل کر تھک گئی ہوں۔ اب تم جاؤ یہاں سے، میرے ارسل جی آتے ہی ہوں گے۔ یہ کہنا چاہتی ہو نا تم؟ کمال کی اداکارہ ہو ویسے، وہ خود سے بولتا ہوا تلخی سے مسکرایا جس پر پریہا کی نم آنکھیں اس کے بکھرے حال پر ٹھہری تھیں۔ میرے سامنے تو ارسل بھائی کہتی نہیں تھکتی تھیں، اور میرے پیٹھ پیچھے عشق کے پیچھے لڑائے جاتے رہے اور نکاح تک کر لیا۔ بہت خوب پریہا منیر، مجھ سے میری فیلنگز کے ساتھ کھیل کر کس چیز کا بدلہ لیا تم نے؟ پریہا کے شانوں کو سختی سے پکڑتا ہوا وہی زیانی ہوا تھا۔ لیو می زریاب، کیوں میرے پکڑنے سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ اپنی لگائی گئی پابندی کو رونتا ہوا غرایا تھا۔ اس ارسل کے پکڑنے سے راحت ملتی ہوگی تمہیں۔ مجھے تو تم نے کیریکٹر لیس کہا تھا، اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ سرخ متورم آنکھیں، جہاں اس کی محبت کا لٹا ہوا، جہاں اپنی بے بسی پر ماتم کرنا تھا، جسے دیکھ کر پل بھر کے لیے پریہا ساکت رہی تھی۔ مجھے ہرٹ ہو رہا ہے، مجھے بھی ہرٹ ہوتا ہے۔ میں بھی انسان ہوں، کوئی روبوٹ نہیں ہے جسے تکلیف نہیں ہو سکتی۔ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی تکلیف دی، اور تم کہہ رہی ہو تمہیں ہرٹ ہو رہا ہے؟ آنکھوں سے گرم سیال بہتا ہوتا پریہا کے رخسار کو بھگو گیا تھا۔ زریاب کی انگلیاں اسے اپنے بازو میں دھستی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ تمہیں تو زندگی کا ہر دکھ بتایا تھا، تمہارا تو حق نہیں بنتا تھا دکھ دینے کا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ؟ کیا مجھ سے کبھی محبت نہیں ہوئی تمہیں؟ کیا میرے جذبات میں ذرا سچائی نظر نہیں آئی تمہیں؟ بے بسی سے بولتا وہ اس کے شانوں کو آزاد کرتا 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ سب نظر آتا تھا، آتا ہے۔ پھر کیوں کیا ارسل کے ساتھ نکاح؟ اس نے سر اٹھا کر پریہا کو دیکھا۔ تم نہیں سمجھ سکتے زریاب ذوالفقار خان کہ میں نے تمہاری محبت کو اپنی آغوش میں کسی یتیم بچے کی طرح پالا ہے۔ ہر دھوپ چھاؤں، دکھ سکھ، درد تکلیف، سب تنے تنہا میں نے جھیلے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ارسل کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑے دیکھ کر مجھے خوشی ملی تھی؟ میں اس کی ہمراہی میں 7ویں آسمان کی سیر کرنے لگی تو تمہیں غلط لگتا ہے زریاب ذوالفقار؟ میرے سر پر بھی آسمان گرا تھا، میرے بھی پاؤں تلے سے زمین کھینچی گئی تھی۔ میں بھی محبت کے خوبصورت آسمان سے اوندھے منہ زمین پر گری تھی۔ میں بھی ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، میرا وجود بھی مردہ ہو گیا تھا، مگر میں پھر بھی خاموش رہی، اپنے لیے نہیں، اپنے بابا کے لیے، داد جی کے لیے، ہمارے خاندان کی عزت کے لیے۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں نا دلیر، جو دلیری سے جا کر میں سب کو کہہ دوں کہ یہ کیا آپ لوگ ارسل کی جگہ زریاب کو بلائیں، میں تو اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر خواب میں اپنے ساتھ زریاب کو ہی دیکھا ہے۔ میں زریاب ذوالفقار کے ساتھ ہی نکاح پڑھوں گی، نہیں کہہ سکی، اور نہ کہہ سکتی ہوں کبھی، کیونکہ میں تمہاری طرح بے باک نہیں ہوں۔ مجھے اپنے حق کے لیے بھی لڑنا نہیں آتا، اور نہیں بننا مجھے اب تم جیسا۔ میں کسی کو اپنی خوشی کی خاطر ڈسرسپیکٹ نہیں کر سکتی۔ میں رشتوں سے اور ان رشتوں سے جڑے تقدسوں سے نہیں بھاگ سکتی۔ میں بغاوت نہیں کر سکی، اس لیے آج تمہارے سامنے پریہا منیر خان نہیں کھڑی، آج تمہارے سامنے پریہا ارسل خان کھڑی ہے۔ میں اس رشتے کو ایکسیپٹ کر چکی ہوں، بہتر ہوگا اب تم بھی ہمارے اس نئے رشتے کو ایکسیپٹ کر لو۔ زریاب نے تڑپ کر اس سنگ دل کو دیکھا جو کل تک اس کے ہونے کی دعوے دار تھی، اور آج وہ اسے اپنے نئے رشتے کی پیروی کرنے کو کہہ گئی تھی۔ رشتے تو جڑتے اور ٹوٹتے آئے ہیں پریہا ارسل، دیکھتا ہوں میں کتنے دن چلتا ہے یہ تمہارا نیا رشتہ۔ پریہا کو رخ موڑتے دیکھ کر کرب سے گویا ہوا، وقت سب سنبھال لے گا، یہ بدلاؤ بھی برا نہیں لگے گا پھر۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا جس پر زریاب کا فلک شکاف کہا کمرے کے در و دیوار میں گونجا تھا۔
جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل جائے وہ زریاب کی فطرت نہیں پریہ ارسل خان۔ پریہ کی کلائی میں موجود چوڑیوں کو اپنی مضبوط ہاتھ میں لیتا ہوا وہ نفرت سے انگیز لہجے میں گویا ہوا، جی بھر کر منا لو خوشیاں، لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر زریاب ذوالفقار خان کو خوشیاں نصیب نہیں ہوتی تو وہ کسی اور کو بھی خوش رہنے نہیں دیتا۔ یو جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ زریاب کے ہلکے سے دباؤ پر وہ نازک چوڑیاں ٹوٹ کر زمین بوس ہوئیں، ساتھ ہی پریہ کی کلائی کو بری طرح زخمی کر گئیں۔ نکاح مبارک ہو۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو نفرت سے دیکھتا ہوا فلائنگ کس پاس کرتا ہوا وہاں سے گیا تھا۔ یہ تم نہیں تھے زریاب۔ جگہ جگہ سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ تکلیف سے رو دی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔